الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وائے ناکامی متاع کارواں چاہتا رہا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا. اقبال صدی پہلے تڑپ کے یہ کہہ کے گئے تھے: مجھے اپنے کارواں کے، مجھے اپنی قوم کے بے حس ہونے پر بڑا ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے. کیونکہ جو قومیں بے حس ہوتی ہیں، جن قوموں کے دلوں سے احساس اٹھ جاتا ہے، پھر ناکامی نامرادی اس قوم کا مقدر ٹھہرتی ہے. آج ہم جس سطح پر کھڑے ہیں، ہماری جو کیفیت ہے، آج ملک پاکستان کے حکمران، پاکستان کے عوام، یہ سب لوگ آج جس کیفیت میں مبتلا ہیں، جس کشمکش میں شب و روز بسر کر رہے ہیں، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میرا احساس کیا جائے. ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میرے حقوق کو پورا کیا جائے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ مجھے دیا جائے. کوئی دوسرے کا احساس کرنے کا، کوئی دوسرے کے بارے میں خیر خواہی کرنے کا ذرہ برابر خیال ہی نہیں کرتا. حالانکہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو فرمایا تھا کہ الدین النصیحہ، یہ جس دین کو تم اپنائے ہوئے ہو یہ تو ہے ہی خیر خواہی ہے. اس دین میں تم نے کرنی ہی خیر خواہی ہے. اس دین کو اپنانا ہی خیر خواہی کا نام ہے. اس دین میں شب و روز کو بسر کرنے کا نام ہی خیر خواہی ہے. لیکن آج ہر شخص اپنے آپ پر دین کا لیبل لگا کے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے، اپنے آپ کو عبادت گزار دکھلا کے، دوسروں کا حق مار کے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے،
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دین پر قائم ہوں، اور نہیں مسلمانوں، جو دین مجھے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس دین کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا تھا، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر دین سے خیر خواہی نکل جائے تو وہ دین اسلام نہیں رہتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے یہ اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب، معنی، مفہوم، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بن کر کھڑا ہو۔ جس دین کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، یہ وہ دین تھا کہ اس دین کو اپنانے کے بعد جانوں کے دشمن ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے تھے۔ یہ وہ دین تھا کہ مالوں کے دشمن دوسروں کے اموال پر لوٹ مار کرنے والے دوسروں کے مالوں کے محافظ بن گئے تھے۔ دوسروں کی عزتوں کو سر عام لوگوں کے سامنے ختم کرنے والے دوسروں کی عزت کے محافظ بن گئے تھے۔ محترم بھائیوں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ دین دے کر گئے تھے۔ عرب کی کیا حالت تھی دین اسلام کے آنے سے پہلے؟ ایک اونٹ کو پانی پلانے پر کہ پہلے میری باری ہے پھر تیری باری ہے، اس بات پر لڑائیاں شروع ہوئی تھی، اور 40 سال تک لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، دین اسلام کو اختیار کرنے والوں کو جب دین اسلام سکھایا، جنگ کا موقع ہے، 5 سے 6 لوگ سارے کے سارے زخموں کی حالت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی طلب ہے مجھے پانی دیا جائے۔ جب اس کے پاس پانی لے کر جایا جاتا ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے مجھے پانی پلانے سے پہلے میرے ساتھی کو پانی پلاؤ۔ وہ لوگ جو اونٹوں کو پانی پلانے کی باری پر 40 سال لڑائیاں کیا کرتے تھے، جنگیں کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، جب دین اسلام کو اختیار کیا تو زخمی حالت میں، موت کی کشمکش میں، پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر واپس کر رہے ہیں کہ مجھے پانی بعد میں پلانا، میرے ساتھی کو پانی پہلے پلاؤ۔ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو یہ دین دیا ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو مجھے اور آپ کو دین دیا ہے وہ یہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد کریم کا مسجد نبوی میں مہمان آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے پوچھ رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو۔ اللہ کے نبی کے گھروں سے کھانا نہیں ملتا، مسجد نبوی میں اعلان کیا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کے لوگوں، محمد کریم کا ایک مہمان ہے، کوئی اس کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہے؟ کسی کے گھر میں اتنا سامان ہے، اتنا اناج ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جا سکے؟ ابو طلحہ انصاری اٹھتے ہیں، اس شخص کو، اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر لے جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اہلیہ بتلاتی ہے صرف اتنا ہی کھانا ہے جو بچے کھائیں گے، اگر ہم کھا لیں بچے بھوکے رہ جائیں گے، اگر بچے کھا لیں ہم نہیں کھا سکتے۔ مہمان کا تو تصور بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں ہم بھی نہیں کھائیں گے، بچے بھی نہیں کھائیں گے، بچوں کو ویسے سلا دیا جائے، ہم رات کو بھوکا بسر کر لیں گے، آج اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ جو محمد کریم علیہ السلام ہمیں دین دے کر گئے تھے وہ تو یہ دین تھا کہ کھانے کی
شدید طلب کے باوجود مہمان کا خیال کیا جاتا تھا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ محمد کریم علیہ السلام جو ہمیں دین دے کر گئے تھے وہ یہ دین تھا، جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے انصار مدینہ کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا۔ ایک کو کھڑا کیا، کہا تو اس کے ساتھ ہے، دوسرے کو کھڑا کیا، کہا تو اس کے ساتھ ہے، تیسرے کو کھڑا کیا، کہا اس کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے بھی ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا، مجھے بھی ایک مدینہ کے باسی کا بھائی بنایا گیا، مدینہ میں رہنے والے کا بھائی بنایا گیا۔ مجھے کہتا ہے او میرے بھائی اور میرے دینی بھائی، بات یہ ہے کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تو جس کو چاہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تو شادی کر لے۔ میرے پاس گھر ہے، میں اس گھر میں سے آدھا حصہ تجھے دیتا ہوں۔ میرے پاس کھیت ہے، فصل ہے، آدھی کے اوپر تو کاشتکاری کیا کر، آدھی کے اوپر میں کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی جس دین پر ہمیں کھڑا کر کر گئے تھے وہ تو یہ دین تھا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں جس دین پر کھڑا کیا ہے، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جو دین سکھلا کر گئے ہیں، یہ وہ دین ہے جس میں ہر شخص کے لیے بھلائی ہے، ہر شخص کے لیے خیر خواہی ہے، ہر شخص کے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا لوگوں واتقوا الشح، تم بے حسی سے، بخل سے، اپنے دل کے تھوڑا پن سے، اپنے دل کے تھڑگلے سے، اپنے دل کے لوگوں کے مال پر نظریں جمانے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ جو بخل ہے نا، یہ جو مال کو سمیٹ کر رکھنے کی محبت ہے، یہ جو لوگوں کے مال کو اپنے لیے، اپنے گھر میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی محبت ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی محبت ہے، وَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، صرف اس ایک وجہ نے پہلی پوری کی پوری امتوں کو ہلاک کیا۔ اور آج کیا ہے؟ آج ہم جس سطح پر کھڑے ہیں، آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، آج کیا کیفیت ہے، آج کیا حالات ہیں؟ آپ نے دیکھا سردیاں آئیں، لوگ مری میں گئے، مری والوں نے ظلم کیا، وہاں کے دکانداروں نے ایک ایک انڈا، ایک ایک ناشتہ لوگوں سے ہزاروں روپے بٹورے۔ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے، لوگوں کی چاہے مال، لوگوں کی مال کی خواہش کی وجہ سے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھا اپنے ملک میں گرمیاں آئیں، بارشوں کا سلسلہ رکا۔ آپ نے دیکھا حکومتیں آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں رکھتی۔ وہی ریاست بہاولپور جس ریاست نے پاکستان کے ہر ملازم کو پہلی تنخواہ دی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم، صدر سے لے کر پاکستان کے 18ویں گریڈ، پاکستان کے ہر سطح کے ملازم کو جس ریاست نے اپنی ذاتی خرچ سے خود پہلی تنخواہ دی تھی، جس ریاست نے 12 من سونا پاکستان کی ابتدا میں محمد علی جناح کو تحفے میں دیا تھا، آج وہی ریاست بلبلا رہی ہے۔ پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے 700 ایکڑ زمین تڑپ رہی ہے، وہاں کے رہنے والے جانور، وہاں کے رہنے والے انسان، اور ہماری حکومتیں آپس میں ٹکراؤ، اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو اونچا دکھایا جائے، اس کام سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، یہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جس دین میں خیر خواہی نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اگر دین سے خیر خواہی نکال دی جائے تو دین پھر دین نہیں بچتا، دین بے حسی اور بے غیرتی کا نام نہیں ہے۔
دین تو یہ ہے کہ چبھے کانٹا افغان کے مسلمان کو ذرہ برابر تکلیف ہو تو تیرے دل کو اس کا کھٹکا محسوس ہو۔ دین تو یہ ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع ملے کہ ایک بچی اس کے سر کو یہودیوں نے کچل دیا تو محمد کریم علیہ السلام یہودیوں پر چڑھائی کریں، یہودیوں سے اس کا قصاص لیں، اس کے سر کو ویسے کچلیں جیسے اس بچی کے سر کو کچلا گیا۔ دین تو محترم بھائیوں اس چیز کا نام ہے کہ تیرے گھر میں اگر کھانا بنے تو تیرے گھر میں جس کیفیت کا کھانا ہے تجھے اس چیز کا احساس ہو کہ میرا پڑوسی اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو اس کو میں نے اپنے گھر میں کھانا کھانے سے پہلے پہنچانا ہے۔ دین بے حسی نہیں سکھاتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دین اس چیز کا درس قطعی طور پر نہیں دیتا کہ تو ہر مہینے لاکھوں کمائے اور اپنے مزدور کو 10,000 20,000 بھی تاخیر سے دیر سے دے تاکہ وہ مزید مقروض ہو۔ دین اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا کہ تو اپنے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی کئی نعمتوں کو ضائع کرے اور تیرا پڑوسی روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو راتوں کو بھوکا سلائے۔ دین اسلام تو بڑی ہی زیادہ خیر خواہی، بڑی ہی زیادہ محبت، بڑے ہی زیادہ پیار اور تمہیں آپس میں اکٹھا رکھنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر رمضان آ گیا تو پھل مہنگا، عید آ گئی تو اشیاء خرد و نش مہنگی۔ یہ پھلوں کو مہنگا کرنا، یہ اشیاء خرد و نوش کو مہنگا کرنا، یہ ہمارے ہاں عام رواج ہے اور یہ ہر سال لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اور آج کے حالات، اب کی کیفیت، اب کا ملکی وزیر اعظم وہ کہتا ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مشکل فیصلے کیا ہیں؟ امیروں کو اور زیادہ دو اور غریبوں کے پاس جو سوکھی روٹی کا نوالا ہے وہ بھی چھینا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے سنا ہے کہ فلاں سینیٹر کے شعبے میں فلاں کی تنخواہوں کو، فلاں کی مراعات کو کم کیا گیا، 10-10 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے والے ججز کی سہولیات میں کمی لائی گئی۔ آپ نے دیکھا ہے کسی ایم این اے ایم پی ایز کی جو اس کے ساتھ چلنے والی 10 گاڑیاں ہیں ان میں کمی آئی ہو؟ آپ نے دیکھا ہو ٹی وی پہ کوئی ایک ایسا واقعہ سنا ہو کہ فلاں ایم این اے نے، فلاں ایم پی اے نے، وزیر اعظم نے اپنے لندن کے فلیٹ کو بیچ کر سابقہ وزیر اعظم نے بنی گالا کے محلات کو بیچ کر اور اس کے سارے پیسے ملکی خزانے میں جمع کروائے ہوں کہ میرا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ غریب سے لقمہ چھینا جائے، غریب کے منہ میں جانے والی روٹی کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی جائے، غریب کے سفر میں مشکلات پیدا کی جائے۔ اور محترم بھائیو، اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ ٹیکس لگانا یہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، اور پھر اس چیز کے لیے غریبوں پر ٹیکس لگانا، غریبوں پر پابندیاں عائد کرنا کہ ان ٹیکسوں کو لے کر ہم اپنی مراعات کو پورا کریں، ہم اپنی سہولیات کو پورا کریں، ہم 50-50 60 لوگ غیر ملکی دورے کریں، اشتہاریوں کو موچے کروائیں۔ یہ کون سا دین؟ یہ دین اسلام ہے؟
دین اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اپنی ملک کی عوام کے جانے والا، اس کے منہ میں جانے والے لقمے کے سامنے بڑی رکاوٹ حائل کی جائے۔ اور محترم بھائیو، دین اسلام تو اس چیز کا نام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی کھانا چھوڑ دیا۔ گھی کے کھانے کے چھوڑنے کی وجہ سے پیٹ میں کچھ خرابی پیدا ہوئی، پیٹ میں کچھ آواز آنے لگی، تو اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو کہوں کر یا جو مرضی کر، عمر اس وقت تک تیرے اندر گھی کا ایک لقمہ بھی نہیں ڈالے گا جب تک مدینے کے پورے رہنے والے گھی کے ساتھ کھانا نہ کھانے والے نہیں۔ دین تو اس چیز کا نام ہے۔ دین اسلام تو یہ بات سکھلاتا ہے کہ تمہارے ذرہ برابر عمل کے ساتھ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور محترم بھائیو، یہ بے حسی پہلی قوموں کو تباہ کر کے گئی ہے۔ فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومه على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم۔ رب کبریا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت کے طور پر بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اس اتباع کے بدلے میں رب کبریا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کے ساتھ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلوا دے۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، ان کو بات سمجھائی، رب کا پیغام پہنچایا۔ بنی اسرائیلیوں میں سے اللہ کہتے ہیں چند نوجوان، چند جو سمجھنے والے لوگ تھے، انہی نے موسیٰ کی بات مانی اور اکثر لوگ حضرت موسیٰ کے مخالف رہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے اس ریاستی دہشت گردی کو روکا جائے؟ کیسے ممکن ہے یہ جو ہمارے اوپر فرعون مسلط ہے، اتنا مضبوط طاقتور، اس کے ظلم کو روکنا، اس کے ظلم سے نجات پانا؟ وہی پرانے ذہن موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، تبلیغ کی، اپنی قوم کو تربیت کی، اس مقام پر لا کھڑا کیا اور چلو ادھر سے نکلو، فرعونیوں سے نجات لینے کے لیے اس علاقے کو چھوڑو۔ جب علاقہ چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے لگے، وہی پرانا ذہن، وہی پرانی پسماندگی کی باتیں کہنے لگے۔ موسیٰ، فرعون تو ہمارے پیچھے آ گیا، اس نے تو ابھی ہمیں پکڑ لینا ہے، اس نے تو ہمیں ابھی غرق کرے گا اس سمندر میں۔ اگر ہم آگے جائیں گے اور اگر ہم اب یہاں پر رکتے ہیں یا پیچھے کو مڑتے ہیں، فرعون ہمیں قتل کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور بنی اسرائیلیوں، اولاد یعقوب اور میری امت، صبر کرو، صبر کرو، چلو اپنے نبی کی بات کو مانو، آگے چلو۔ رب کبریا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستے دیے، فرعون کو غرق کیا۔ اب پھر بھی اتنی بے حس قوم، اتنی ظالم قوم، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اللہ ان کو راستے دے رہا ہے، فرعون کو غرق کر رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یار مجھے ہمارے رب نے بلایا ہے، میں اپنے رب کے پاس کوہ طور پر میں رب کے پیغامات لینے کے لیے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے کوئی خرابی پیدا نہیں کرنی۔ وہی بنی اسرائیل، وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، کیا کیا پیچھے سے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس سے زیادہ اور کیا بے حسی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو، کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اسی نہیں جاندے، تو تے تیرا رب جاوے جا کے لڑائی کرے۔
جب اتنی بے حسی انہوں نے دکھائی، جب اتنی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر سزا کیا ملی؟ اس کے بدلے میں ان پر رب کا غضب کیا اترا؟ 40 سال مفسرین کہتے ہیں ان کے پاس ان کا ملک نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میدان میں چٹیل میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بے حسی کی سزا رب معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، جو قومیں بے حس ہوتی ہیں ان کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اور محترم بھائیوں، مسلمانوں، آج وقت ہے بے حسی چھوڑنے کا۔ میں اپنی ذات سے ابتدا کروں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنے آپ کو پرکھوں، دیکھوں، میں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اپنی اصلاح کروں، میں دیکھوں کہ دین اسلام مجھے احساس سکھاتا ہے، دین اسلام مجھے دوسرے کا خیال کرنے والا بناتا ہے، وگرنہ قرآن کا تو واضح فیصلہ ہے، الہاکم التکاثر۔ اور لوگوں، تم آج غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا مال بڑھے، میرا پیسہ بڑھے، میرا روپیہ بڑھے، حتی زرتم المقابر، تم تو قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے، کلا سوف تعلمون، اللہ تمہیں بتائے گا۔ پھر تم جتنی مرضی بے حسی دکھا دو، اس بھول میں نہ رہنا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب کبریا تمہیں ہر صورت ایک وقت آئے گا، بتائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی سہولیات دی، ہم نے تمہیں اتنی نعمت دی، ہم نے تمہیں دین اسلام دیا، پھر بھی تم بے حس رہے۔ دین اسلام کی تو تربیت ہی یہ ہے کہ ہر انسان احساس سے بھرا ہوا ہو، ہر انسان میں احساس اس لیول کا ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اور مسلمانوں، دین اسلام یہ ہے کہ تم مشکل کام کرو۔ دین اسلام کیا ہے کہ اپنے آپ اپنی ذات پر جبر کرو۔ اپنی ذات پر جبر کر کے کرنا کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ 3 کام کر رہے ہیں اپنی ذات پر جبر کر کے، اپنے دل پر پتھر رکھ کے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ جو اس مہنگائی میں پسے ہوئے عوام ہیں، جو اس دور میں لوگ بلبلا رہے ہیں، جو غریب یتیم مسکین تمہارے محلوں میں ہیں، ان کو تم کھانا کھلاؤ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن رب کبریا پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا تھا، تجھے کون کیسے بھوک لاحق ہو سکتی ہے؟ اللہ تو پیاسا، تجھے کیسے پیاس لاحق ہو سکتی ہے؟ اللہ کیا جواب دے گا؟ تیرے محلے میں، تیرے قرب و جوار میں، تیرے ملک میں، چولستان کی وادیوں میں، تیرے اعزا اقربا میں، تیرے رشتہ داروں میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نے اس کے کھانے کا اہتمام کیوں نہیں کیا، باوجود کہ تیرے پاس رب کبریا کی دی ہوئی نعمتوں کے ذخائر جمع تھے۔ آج اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، یہ مشکل وقت ہے، اس میں اپنے آپ پر جبر کریں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مشکل گھاٹی پر کیوں نہیں تو چڑھا؟ مشکل گھاٹی پر چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دینے کو دل نہ بھی کرے، پھر بھی اپنے اعزا اقربا رشتہ داروں میں تلاش کریں کون ہے لینے والا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ مشکل گھاٹی ہے ہی یہ، فَكُّ رَقَبَةٍ، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا فلاں شخص، اس پر ناجائز کیس ہوا ہے، ظالموں نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، خود اپنے پیسے لگا کر اس کو جیل سے چھڑواؤ۔
تماشا نہ دیکھو کہ فلاں بندہ نجائز جیل میں گیا ہوا ہے. ہوتا ہے ایسے چوکوں پر چوراہوں پر باتیں کی جاتی ہیں، وہ فلاں بندہ دے اتنے سال ہو گئے ایویں جیل پھرتا پیا. اور بھائیو اپنی زکات اکٹھی کرو، اپنے صدقات اکٹھے کرو، ان کو چھڑواؤ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دیکھو کون بھوکا ہے، کس کو کھانے کی طلب ہے، اس کو کھانا پہنچاؤ. تمہارے گھر میں کھانا تھوڑا ہے، اس تھوڑے کھانے میں سے بھی پہنچاؤ. یہ ہے عقبہ میں داخل ہونا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں کسی کا پتہ چل جائے نا کوئی مجبور ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے اپنا موبائل سیل کر رہا ہے، اپنا پلاٹ سیل کر رہا ہے، اپنا گھر سیل کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کو اتنی تاریخ تک اتنے پیسے چاہیے. تو پراپرٹی ڈیلر لینے والے واپس سے مشورہ کر لیندے نے یہ 20 لاکھ کا کر ہونے کی مجبوری ہے، 15 لاکھ کا بھی دے دینا، ہم اس سے کم قیمت کا ہر صورت لیں گے. مجھے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ یاد آتے ہیں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجا اپنے غلام کو جا کر گھوڑا خرید کے لا. غلام گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، 400 درہم کا گھوڑا لے آیا. فرمانے لگے گھوڑے کو دیکھ کر یہ تو نے کس سے خریدا ہے؟ فرمایا فلاں سے خریدا ہے. اس کے پاس گئے، کہنے لگے یہ گھوڑا تو نے 400 درہم کا بیچا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے نہیں یار 500 درہم کا بیچ دے، تیرا گھوڑا اچھا ہے. کہنے لگا لاؤ. کہنے لگے نہیں 600 درہم کا بیچ دے، تیرا گھوڑا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. کہنے لگا لاؤ 700 درہم کا. 800 درہم کا گھوڑا لیا. وہ جو خادم نے 400 درہم کا خریدا تھا، کہا کہ 400 درہم کا میں بیچ چکا تھا، میں 400 درہم پہ راضی تھا، سیل ہو چکا تھا، سودا طے پا چکا تھا. کیا وجہ ہے کہ تم نے 800 درہم کا خریدا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ لفظ سنے ہیں الدین النصیحہ، دین زیادتی کا نام نہیں ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین لوگوں کے ساتھ شفقت کا نام ہے، نرمی کا نام ہے. تیری چیز 800 درہم کی تھی. جریر بن عبداللہ کے ایمان نے گوارا نہیں کیا 800 درہم کی چیز کو 400 درہم کی لے کے اپنے پاس رکھ لے، غاصب بن جائے، دوسروں کے مال پر ٹکٹر بن جائے. محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ تربیت کی ہے. تمہارے اندر اتنی خیر خواہی ہو، اتنی نرمی ہو، اتنا پیار ہو. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، شادی کرنی تھی، شادی کے لیے پیسہ نہیں تھا، روپیہ نہیں تھا، مال نہیں تھا. آج پوری کی پوری جائیدادیں بیچ دی جاتی ہیں. علی نے اپنی ایک زرہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھی. یا رسول اللہ، علی کے پاس یہ ایک زرہ ہے. پاس میں بیٹھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سے زرہ پکڑی. علی کی پوری شادی کا سارا خرچہ بھی کیا، بعد میں زرہ بھی علی کو دے دی. دین تو اس خیر خواہی کا نام ہے، دین تو اس نرمی کا نام ہے، دین تو اس شفقت کا نام ہے، دین تو اس محبت کا نام ہے، دین تو اس پیار کا نام ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کا احساس پیدا ہو جائے. اگر میں دین اسلام کو اپنانے کے بعد، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد، دین اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بے حس ہوں، میری حس سے غیرت نہیں چاہتی، تو یقین کیجئے گا دین اسلام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں کیا. دین اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ایمان والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے بڑا ہی زیادہ نرم دل ہو، نرم خو ہو. اللہ کے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، ایھا الناس، لوگو اتقوا الشح، تم بخل سے بچ جاؤ. اپنی نفس جو دل کی کمزوری ہے نا کہ لوگوں کا مال میرے پاس آئے، میرا مال لوگوں کے پاس نہ جائے، تم اس کام سے بچ جاؤ. اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس بخل کی بیماری نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ناجائز کیا ہے منعن وحاد. منع کرنا کیا مطلب؟ کہ جو چیز تمہارے پاس ہے تم اس کو روک کر رکھو، اپنے پاس موجود چیز تم کسی کو نہ دو. وحاد، اور جو چیز لوگوں کے پاس ہے تم ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہو.
रब किबरिया कुरान करीम में सूरतुल माऊन में फरमाते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, वो लोग जो नमाजें पढ़ते हैं उनके लिए भी हलाकत है। कहीं ये ना समझना कि हम इबादत गुजार हैं, हम इबादतें करके रब को राजी कर लेंगे। वो इबादत गुजार व यमनऊनल माऊन, जो इबादतें तो करते हैं लोगों को उनकी ज़रूरियात की छोटी छोटी चीज़ें देने से रुक जाते हैं। उनके पास पैसा है, किसी को कर्ज चाहिए, थोड़ा बहुत कर्ज नहीं किसी को देते। उनके पास कोई ज़रूरत की चीज़ है, उनके पास कोई इस्तेमाल की चीज़ है, किसी को घर में हांडी की, सालन की, किसी को नमक की, किसी को मिर्च की, किसी चीज़ की, थोड़ी प्लास की, हमारी जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसमें वो सख्त मिजाजी दिखाते हैं। अल्लाह कहते हैं बेशक वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते हैं, ऐसे नमाजियों की नमाजें वयमनऊनल माऊन, रब्बे किबरिया के यहाँ जर्रा बराबर ऐसे बंदों की कोई वक़्त नहीं है जिस बंदे के यहाँ रब के बंदों की वक़्त नहीं है। इसलिए मोहतरम भाइयों, अपने दिलों को कुशादा कीजिए। दीन इस्लाम हमारे दिलों को खुला करता है, अपने दिलों में एहसास पैदा कीजिए। दीन इस्लाम हमें इस एहसास की तालीम देता है, हमें एहसास सिखाता है। बदहिस्सी से, बेहिस्सी से, बदमज़गी से अपने माहौल को पाक कीजिए। दीन इस्लाम ये चाहता है तुम सारे के सारे आपस में भाई भाई बन जाओ, और तुम्हारे सब की कैफियत ये हो कि अगर तुम्हारे मुसलमान भाई को कोई भी तकलीफ़ हो, तुम में से हर एक को अपनी ज़ाती तकलीफ़ महसूस हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको हर मुसलमान के लिए एहसास करने वाला बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।